अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जिस नए नावल के साथ हाजिर हुई हूँ उसका नाम है अस्पार गन। तो उसकी तरफ आने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अस्पार गन की शुरुआत करते हैं। मैं ऐसी दोस्तियों का सिरे से ही कायल नहीं। इस बार न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रस्सी मेरी गर्दन में फिट की जा रही हो, टाइगर ने कहा तो सब हंस पड़े। अब ये भी तो मालूम नहीं कि इमरान साहब किस किस्म की हिदायत दें, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, बॉस ने तो मुझे ऐसी हिदायत देनी है कि उन पर अमल करना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, टाइगर ने और ज्यादा परेशान होते हुए कहा। मेरे ख्याल में इमरान साहब को यहीं बुलवा लें ताकि हमें भी मालूम हो कि तुमने करना क्या है, क्योंकि हमने तो बहरहाल तुम्हारी निगरानी करनी है, सिद्दीकी ने कहा। और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अली इमरान, MSc DSc आक्सन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही इमरान की खुशगवार और चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। सिद्दीकी बोल रहा हूँ इमरान साहब, राना हाउस से, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। खुद को चीफ सिद्दीकी कहा करो, मेरा मतलब है कि तुम अपने नाम के साथ चीफ भी लगा लिया करो। लोग तो ऐसे अलकाबात के लिए तरसते हैं और तुम चीफ होकर भी खुद को चीफ नहीं कह सकते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो स्टार्स ने मिलकर मुझे चीफ बना दिया है। बहरहाल हम सब इंतहाई बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सिद्दीकी ने कहा। अरे क्यों, क्या कोई दावत वलीमा है? लेकिन किसका? इमरान ने चौंक कर कहा। अभी चीफ की कॉल आई है और उन्होंने टाइगर को कहा है कि डॉक्टर रुखसार 1-2 रोज़ में वापस आ रही हैं। टाइगर उससे दोस्ती करेगा और उससे असल हकायक मालूम करेगा, जबकि हमने ये चेक करना है कि पहले की तरह कोई आदमी टाइगर और डॉक्टर रुखसार की निगरानी तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा हो तो उसे अगवा करके दानिश मंजिल पहुंचाना है। और चीफ ने कहा है कि आप इस बारे में टाइगर को ब्रीफ करेंगे, सिद्दीकी ने तफसील से बात करते हुए कहा। अरे तो फिर मेरी ट्रेनिंग फीस कौन देगा? इमरान ने कहा तो सिद्दीकी समेत सब बेइख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि लाउडर का बटन ऑन था और सब इमरान की बातें सुन रहे थे। ट्रेनिंग फीस? क्या मतलब? कैसी ट्रेनिंग फीस? सिद्दीकी ने हैरान होते हुए कहा। जाहिर है टाइगर को इश्क यूनिवर्सिटी में दाखिल होने को कहा गया है, तो उसे इश्क की असल ट्रेनिंग तो मैं ही दूंगा, और जाहिर है ट्रेनिंग की फीस तो देना ही पड़ेगी। वैसे चीफ ने मुझे ये अच्छा रास्ता दिखाया है कमाई करने का। आजकल तो हर गली कूचे में अकेडमियाँ खुली हुई हैं, अलबत्ता अभी तक इश्क की अकेडमी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। सोच रहा हूँ कि ये काम मैं ही कर लूँ। इश्क अकेडमी का चेयरपर्सन मैं बन जाता हूँ और मास्टर ट्यूटर सुलेमान को बना देता हूँ। इमरान की जुबान जमा हो गई तो सिद्दीकी बेइख्तियार हंस पड़ा। तो फिर आपके स्टूडेंट्स कौन होंगे? सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सब और सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरान, इमरान ने जवाब दिया। तो वो सब बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। तब फिर हम में से आपको शायद ही कोई फीस दे सके, सिद्दीकी ने कहा। अरे वो क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा। इश्क करने वाला सब कुछ अपने आशिक पर लुटा देता है और वो हमेशा कंगाल ही रहता है, इसलिए इश्क करने वाला आपको भला क्या दे सकता है, सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, तुमने ये सब कहकर मेरा गोल्डन फ्यूचर ही तारीख करके रख दिया है। मैं तो सोच रहा था कि अपने साथ किसी फीमेल आशिक ट्यूटर रख कर खुद भी उससे इश्क करके मास्टर की डिग्री हासिल कर लूँगा। बहरहाल मैं आ रहा हूँ। चलो फीस ना सही, 1 कप चाय तो मिल ही जाएगी फीस में। आगा सुलेमान पाशा ने तो चाय पिलाने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि वो खुद सुबह से 8वां कप चाय पी रहा है, और वो भी कड़क चाय, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है इमरान साहब कि वो खुद तो चाय पिए और आपको ना पिलाए, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मैंने सारा दिन किताबें पढ़ने में गुजारा, और तुम्हें मालूम है कि जब तक मैदा चाय से भरा हुआ ना हो तो दिमाग काम ही नहीं करता, इसलिए वो सारा दिन चाय बना बना कर तंग आ गया, तो उसने अम्मा बी को शिकायत लगा दी और अम्मा बी ने फ़ौरन ही फौजदारी हुक्म जारी कर दिया। उसके नतीजे में वो सुबह से 8वां कप पी रहा है और मैं बेचारा उसकी मिन्नतें कर रहा हूँ, लेकिन पिलाना तो दरकिनार वो मुझे चाय की महक भी सूंघने नहीं दे रहा, इमरान ने कहा। ओके, फिर आप यहाँ आ जाए, हम सारी कसर निकाल देंगे और आप जितनी चाहे चाय पी लीजिएगा, सिद्दीकी ने कहा। अरे
کہیں تم رانا ہاؤس کو ڈھابے میں تبدیل نہیں کر دو گے جہاں چائے بنائی اور فروخت کی جاتی ہے؟ لیکن میرے پاس چائے پینے کے لیے تو کیا زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اگر مفت میں چائے پلانے کا وعدہ کرو تو میں ابھی سر کے بل دوڑا چلا آتا ہوں، عمران نے کہا۔ بے فکر رہیں، آپ کو مفت کی چائے ہی ملے گی، آپ آ جائیں، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا کیونکہ دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ کہہ کر عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں عمران صاحب کیا کرتے ہیں اور ان کی ٹائیگر کے لیے کیا ہدایات ہوتی ہیں، چوہان نے کہا۔ ظاہر ہے انہوں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ ٹائیگر جنگل کا ہی ٹائیگر رہے، سرکس یا کسی چڑیا گھر کے پنجرے کا ٹائیگر نہ بن جائے، ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ سپر ماسٹر اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سپر ماسٹر بول رہا ہوں، سپر ماسٹر نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ آپ کے لیے گرینڈ ماسٹر کی کال ہے ماسٹر، اسپیشل فون پر رابطہ کریں، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سپر ماسٹر بے احتیاط چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے فون کا ریسیور رکھا اور پھر اس نے سرخ فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ایک نمبر کے پریس ہوتے ہی اسپارگن کے پاس ڈائریکٹ کال چلی جاتی تھی اور پھر وہ خود اس سے رابطہ کر لیتا تھا۔ البتہ گرینڈ ماسٹر نے جب اسے بات کرنی ہوتی تھی تو وہ کسی اور فون پر پہلے اس کے پرسنل سیکرٹری کو کہتا تھا تاکہ وہ اس سے رابطہ کر سکے۔ دوسرے لمحے فون پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ وہ ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا اس بلب کو دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی اس فون اور اس پورے کمرے کی چیکنگ شروع ہو گئی ہوگی، حتیٰ کہ اس کے جسم اور ذہن کی بھی چیکنگ ہو رہی ہوگی۔ جب سب اوکے ہو جائے گا پھر یہ بلب سبز رنگ میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے بعد بات ہو سکے گی، ورنہ معمولی سی گڑبڑ کا مطلب فوری موت کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن چند لمحوں بعد جب بلب ایک جھماکے سے سبز ہو گیا تو سپر ماسٹر نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا اور یکے بعد دیگرے 3 اور بٹن پریس کر دیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی کرہٹ سی آواز سنائی دی۔ لہجہ ایسے تھا جیسے بولنے والا بولنے کی بجائے سننے والے کو چابک مار رہا ہو۔ سپر ماسٹر عرض کر رہا ہوں گرینڈ ماسٹر، سپر ماسٹر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، تم سے تفصیلی بات کرنی ہے، ایکس باکس پر بات کرو۔ دوسری طرف سے اسی طرح چابک مارنے والے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سپر ماسٹر نے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا سائیڈ کی دیوار کے پاس آ گیا۔ اس نے دیوار کے ایک ابھار کو پریس کیا تو دیوار کے ایک حصے سے ایک سیف نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے سیف پر موجود پینل کے کوڈ پریس کر کے سیف کھولا اور پھر اس نے سیف میں سے ایک سیاہ رنگ کا باکس نما آلہ اٹھایا۔ یہ ریموٹ کنٹرول طرز کا آلہ تھا۔ اس آلے کو لے کر وہ واپس اپنی میز کے پاس آ گیا۔ اس نے اسے میز پر رکھا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے آلے کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یہ ایکس باکس تھا۔ اس پر آنے والی بات گو ٹرانسمیٹر کی طرح ہوتی تھی، لیکن اس میں بات کے اختتام پر اوور نہ کہنا پڑتا تھا، بلکہ اس طرح بات چیت ہوتی تھی جیسے آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوتی ہے۔ انتہائی اہم ترین معاملات میں ایکس باکس استعمال کیا جاتا تھا۔ چند لمحوں بعد ایکس باکس پر ایک چھوٹا سا بلب جل اٹھا۔ سپر ماسٹر بول رہا ہوں، بلب جلتے ہی سپر ماسٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا، سپر ماسٹر فارمولے کا کیا ہوا؟ میں نے ڈشا کو ہدایات دی تھی کہ وہ تم سے رابطے میں رہے اور تمہیں ہی رپورٹ دے، اور جب اسے فارمولا مل جائے تو وہ تمہارے حوالے کر دے۔ کیا اس نے تم سے ابھی تک رابطہ کر کے تمہیں کوئی رپورٹ نہیں دی؟ گرینڈ ماسٹر نے اسی طرح چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ نو گرینڈ ماسٹر، ابھی تک ڈشا نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک وہ نہ رابطہ کرے میں اس سے خود کوئی رابطہ نہ کروں، میں اسی لیے خاموش تھا، سپر ماسٹر نے کہا۔ اوہو، تمہارے خیال میں اب فارمولا کہاں موجود ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی آئیڈیا ہے تمہیں؟ گرینڈ ماسٹر نے پوچھا۔ نہیں جناب، ویسے اگر ڈاکٹر رخسار نے فارمولا ٹائیگر یا عمران کو دیا ہے تو پھر یہ فارمولا اب تک یقیناً پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف تک پہنچ چکا ہوگا، اور ظاہر ہے اسی کی تحویل میں ہوگا، اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی اس سروس کے ممبران کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ البتہ انہیں ٹریس کرنے کے لیے میں نے ایک پلاننگ کی ہے، سپر ماسٹر نے کہا۔ کیا پلاننگ ہے تمہاری؟ بتاؤ مجھے، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ میں نے اپنے سیکشن کی ایک ذہین لڑکی
एलिया जो डॉक्टर रुखसार के कदकाठ की है को डॉक्टर रुखसार का मेकअप करा दिया है। डॉक्टर रुखसार के बारे में इत्तला मिली थी कि वो पाकीशा से करान रवाना हुई है, तो मैंने फौरी तौर पर उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए, जिन्होंने डॉक्टर रुखसार को एयरपोर्ट से गायब कर दिया। और एयरपोर्ट से निकलकर बाहर आने वाली डॉक्टर रुखसार के मेकअप में एलिया थी। एलिया को मैं पहले ही सारी प्लानिंग बता चुका था, वो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर रुखसार की जगह ले ले, उसके लिए मैंने डॉक्टर क्लाशिया की हिदायत हासिल की थी। डॉक्टर क्लाशिया रोज़ाना एलिया से मिलने जाती है और एक खास अमल के ज़रिए उसे मुकम्मल तौर पर डॉक्टर रुखसार बना रही है। वो डॉक्टर रुखसार की हर बात एलिया के दिमाग में फीड कर रही है ताकि उसे हर लिहाज से डॉक्टर रुखसार बनाया जा सके। जब एलिया मुकम्मल तौर पर डॉक्टर रुखसार जैसी बन जाएगी तो उसे वापस पाकीशा भेज दिया जाएगा ताकि वो एक बार फिर टाइगर या फिर इमरान से मिले और फिर हम उसके ज़रिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उनके चीफ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है कि जल्द ही X2 का हेड क्वार्टर तलाश कर लिया जाएगा और जैसे ही हमारे एजेंटों को X2 के हेड क्वार्टर का पता चलेगा वो पूरी कुव्वत से वहां हमला कर देंगे और हेड क्वार्टर से फार्मूला हासिल करके X2 समेत उसके हेड क्वार्टर को तबाह कर देंगे। सुपर मास्टर ने तफसील बताते हुए कहा, सुपर मास्टर, हमारा एक एक लम्हा कीमती है और तुम इस कदर तवील प्लानिंग में लगे हुए हो। ये ठीक है कि तुम्हारी प्लानिंग बेहद शानदार है, लेकिन इसमें काफ़ी तवील अरसा लग जाएगा, जबकि हमारे पास एक लम्हा भी ज़ाया करने के लिए नहीं है। फार्मूले को जल्द से जल्द अमली शक्ल में लाकर हमने पाकीशा को हिट करना है और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करना है। ग्रैंड मास्टर ने तेज़ लहजे में कहा, ग्रैंड मास्टर, असल मसला पाकीशा सीक्रेट सर्विस के चीफ और हेडक्वार्टर को ट्रेस करना है। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक X2 के हेडक्वार्टर के बारे में पाकीशा के सदर और वजीर आज़म को भी इल्म नहीं। सुपर मास्टर ने जवाब देते हुए कहा, तुमने बताया था कि 4 अफराद को ट्रेस कर लिया गया है और ये चारों सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हैं। ग्रैंड मास्टर ने कहा, यस सर, लेकिन ये इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद हैं और उन पर तशद्दुद करके उनसे मालूमात हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने उस लड़की डॉक्टर रुखसार के ज़रिए मालूमात हासिल करने की मनसूबा बंदी की है। चारों अफराद पाकीशा में 4 स्टार्स नामी तंजीम के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके बारे में यही शक है कि वो दरपर्दा पाकीशा सीक्रेट सर्विस के लिए भी काम करते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, ओहो, अगर ऐसी बात है तो फिर टॉप फोर्स को हरकत में ले आओ। तुम डॉक्टर क्लाशिया को कह दो कि जब टॉप 4 के 4 अफराद उसके पास पहुंचे तो वो फ़ौरन उनके साथ पाकीशा जाए। टॉप फोर्स का चीफ जैक्सन साथ जाएगा और वहां तमाम कार्रवाई कर लेगा। वो अभी तुमसे राब्ता करेगा, तुम उसे उस इमरान के बारे में तफसील बता देना, वो खुद ही मिशन मुकम्मल कर लेगा। ग्रैंड मास्टर ने कहा और उसके साथ ही आले पर मौजूद जलता हुआ बल्ब बुझ गया। तो सुपर मास्टर ने इस तरह लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए जैसे उसके सर पर रखा हुआ हज़ारों टन का वजन हट गया हो। उसने उठकर एक्स बॉक्स को सेफ में रखा और खुला हुआ सेफ बंद करके वो वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। थैंक गॉड, इस मिशन में मेरी जान भी जा सकती थी। अब टॉप फोर्स जाने और ये मिशन जाने मेरी तो जान बची। सुपर मास्टर ने बच्चों की तरह इंतहाई मुसरत भरे लहजे में खुद कलामी करते हुए कहा और फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने एक बटन प्रेस कर दिया। यस सुपर मास्टर, दूसरी तरफ से मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर क्लाशिया से बात कराओ फ़ौरन। सुपर मास्टर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सुपर मास्टर ने कहा, यस सर, मैं डॉक्टर क्लाशिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से एक औरत की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर क्लाशिया, ग्रैंड मास्टर के हुक्म पर अब पाकीशा मिशन को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए टॉप फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। टॉप फोर्स का चीफ जैक्सन आपसे फौरी राब्ता करेगा। आपने उसके साथ पाकीशा जाना है। वो लोग वहाँ सीक्रेट सर्विस के किसी रुकन को अगवा करके आपके पास लाएंगे और आपने उसके जहन को खंगाल कर सीक्रेट सर्विस के चीफ और उसके हेड क्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करके मिस्टर जैक्सन को देनी है। इन मालूमात की बिना पर वो मिशन मुकम्मल करेंगे। सुपर मास्टर ने कहा, ओके ग्रैंड मास्टर, और आपके अहकामात की मुकम्मल तामील होगी, डॉक्टर क्लाशिया ने कहा। तो सुपर मास्टर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि इस मिशन के आगाज़ से ही उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि मामला दिन ब दिन गंभीर होते जाएंगे। इसलिए अब जबकि ग्रैंड मास्टर ने मिशन उससे लेकर टॉप फोर्स को दे दिया था तो उसे बेहद इत्मीनान महसूस हो रहा था। उसे मालूम था कि टॉप फोर्स ग्रैंड मास्टर के तहत
ایک فعال اور انتہائی خطرناک تنظیم ہے جس میں کٹر مذہبی جنونی لیکن انتہائی تربیت یافتہ یہودی ایجنٹ شامل کیے گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ گرینڈ ماسٹر کا نام فرضی ہے اور وہ بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایکریمیا کی کسی ریاست میں رہتا ہے، لیکن سپر ماسٹر کو معلوم تھا کہ وہ ایکریمیا کے دارالحکومت میں ہی رہتا ہے اور اسے اس کے اصل نام کا بھی علم تھا، لیکن اس نے آج تک اس بارے میں منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گرینڈ ماسٹر کا ایک اشارہ اسرائیل کے صدر کو بھی معزول کرا سکتا ہے، تو سپر ماسٹر تو کسی کتار میں شمار ہی نہ ہوتا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ وہ اسپارگن کے ٹاپ سیکشن کا چیف تھا اور اسپارگن کے رابطے پورے ایکریمیا اور یورپ میں پھیلے ہوئے تھے، اور اسپارگن ڈرگ اور اسلحہ بزنس میں مافیا سے بھی آگے جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود گرینڈ ماسٹر بہرحال گرینڈ ماسٹر تھا۔ پوری دنیا کے معاشی اور سماجی طور پر انتہائی طاقتور یہودی اس کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے تھے، اور اس نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں اب تک جو کچھ معلوم کیا تھا اس لحاظ سے اسے یقین تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس لاکھ خفیہ فعال اور خطرناک تنظیم ہونے کے باوجود ٹاپ فورس کا کسی صورت مقابلہ نہ کر سکے گی۔ وہ بیٹھا یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی، تو اسے چونک کر انٹرکام کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سپر ماسٹر نے کہا، چیف جیکسن یہاں موجود ہیں اور آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی، بھجوا دو، سپر ماسٹر نے مختصر الفاظ میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک دیو ہیکل آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ تیز ترار ٹائپ آدمی ہے۔ اس کی چھوٹی لیکن چمکدار آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح حلقوں میں گھوم رہی تھی۔ آؤ جیکسن، بیٹھو، سپر ماسٹر نے اٹھے بغیر کہا۔ شکریہ، آج بڑے طویل عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، جیکسن نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، میرے خیال میں ہماری ملاقات 2 سال بعد ہو رہی ہے، سپر ماسٹر نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے میں شراب کی ایک بڑی بوتل اور گلاس رکھے اندر داخل ہوا، اور اس نے بوتل اور گلاس جیکسن کے سامنے رکھے اور خالی ٹرے لیے واپس چلا گیا۔ کمال ہے، تمہارے آدمیوں کو ابھی تک یاد ہے کہ میں کون سی شراب پسند کرتا ہوں، جیکسن نے بوتل دیکھ کر قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہاں ہر چیز کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، سپر ماسٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، یہ واقعی شاندار انتظام ہے، جیکسن نے کہا، اور بوتل کھول کر اس نے شراب گلاس میں ڈالنے کی بجائے براہ راست منہ سے لگا لی، اور اس وقت تک اس نے اپنے منہ سے نہیں ہٹایا جب تک آدھے سے زیادہ بوتل خالی نہ ہو گئی۔ اس کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہو کر پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا کہ تم مجھے نئی مشن کے سلسلے میں بریف کرو گے، جیکسن نے بوتل میز پر رکھتے ہوئے کہا، تو سپر ماسٹر نے سامنے موجود فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اسے پڑھ لو، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، سپر ماسٹر نے کہا، تو جیکسن نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر فائل کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ گڈ، تم نے بہترین اور بے داغ پلاننگ کی تھی۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس افریت ہے اور اس افریت سے نمٹنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، لیکن گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ جیکسن نے فائل پڑھ کر اسے بند کرتے ہوئے کہا۔ گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب عمران کے ہاتھ اسٹیفن لگ گیا، پھر اسپارگن کا نام بھی سامنے آ گیا اور اس کو اغوا کر لیا گیا، اور مجبوراً ہمیں اپنے آدمی کے جسم میں موجود ڈیوائس کو بلاسٹ کر کے اسے ہلاک کرنا پڑا، سپر ماسٹر نے کہا۔ کیا یہ بات حتمی ہے کہ فارمولے کی مائکرو فلم پاکیزہ سیکرٹ سروس ہیڈ کوارٹر میں ہے؟ جیکسن نے کہا۔ ہاں، یہ حتمی رپورٹ ہے، سپر ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا یہ منصوبہ کس پوزیشن میں ہے؟ جیکسن نے پوچھا۔ میں نے ڈاکٹر کلاشیا سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی ایلیا کو ڈاکٹر رخسار بنا کر اس کے ذہن پر مزید محنت کرے، تاکہ ڈاکٹر رخسار صرف دوستی کی آڑ میں اس ٹائگر سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر لے، لیکن اب گرینڈ ماسٹر نے یہ معاملہ تمہاری سپرد کر دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کھیل کو ہم سے زیادہ اچھے انداز میں کھیل سکتے ہو، کیونکہ تم اس کھیل کے ماہر کھلاڑی ہو، سپر ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس تعریف کا بہت شکریہ، مجھے اب واقعی اس معاملے میں خاصے غور و فکر کے بعد قدم آگے بڑھانا ہوں گے، کیونکہ یہ عام سا مشن نہیں ہے۔ تم نے ڈاکٹر کلاشیا سے بات کر لی ہے؟ جیکسن نے اس بار قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ گرینڈ ماسٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر کلاشیا کو تمہارے ساتھ پاکیزہ جانے کا کہہ دوں۔
وہاں جا کر تم اس آدمی ٹائیگر یا پھر 4 سٹارز کے کسی ممبر کو اغوا کر کے ڈاکٹر کلاشیا کے حوالے کرو گے، اور ڈاکٹر کلاشیا اپنی مہارت سے اس کے ذہن میں موجود ساری معلومات حاصل کریں گی۔ اس طرح تم آسانی سے اور فوری یہ مائکرو فلم حاصل کر سکو گے جس پر میں نے ڈاکٹر کلاشیا کو حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ جانے کے لیے تیار رہے، اور تم نے ہر حکم بلا کسی چوں چرا کے ماننا ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو اور وہ اب تمہاری منتظر ہے۔ سپر ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ فائل پڑھنے سے پہلے میرا واقعی یہی پروگرام تھا، لیکن اس فائل میں عمران کا ذکر موجود ہے، اور جہاں عمران موجود ہو وہاں معاملات اس انداز میں آگے نہیں بڑھتے جیسے ہم چاہیں، اس لیے پہلے مجھے اس عمران کا خاتمہ کرنا ہوگا، پھر ہم آسانی سے اپنا مشن مکمل کر لیں گے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت، میں ڈاکٹر کلاشیا سے مل لوں گا، اور تم یقین کرو فارمولے والی فلم زیادہ سے زیادہ 10 دنوں میں تمہارے پاس پہنچ جائے گی، جیکسن نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے منہ سے لگا لیا، اور اس وقت اسے منہ سے ہٹایا جب بوتل میں موجود شراب کا آخری قطرہ اس کے حلق سے نیچے نہ اتر گیا ہو۔ ہر کام نہایت احتیاط سے کرنا۔ عمران اور سیکرٹ سروس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو کہ وہ کس اسپائی کے ایجنٹ ہے، اس لیے کوشش کرنا کہ اگر وہ تمہارے راستے میں آئے تو ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ بچے، سپر ماسٹر نے کہا۔ جیکسن کے سامنے بڑے بڑے سورما 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے، پھر میرے سامنے ان سیکرٹ ایجنٹوں اور عمران کی کیا مجال ہے؟ جو ٹھہر جائیں ان کی موت طے ہے، اور ان سب کو میں ہی ہلاک کروں گا، جیکسن نے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہوا تو تم پوری دنیا کے یہودیوں کے ہیرو کہلاؤ گے، سپر ماسٹر نے کہا۔ یس سر، اوکے گڈ بائے، جیکسن نے حال ہی بوتل میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار 5 سٹار ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں روکی اور پھر کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ ایک لڑکی جس کا قد ڈشا جیسا تھا اس ہوٹل میں دیکھی گئی تھی۔ اس لڑکی کا حلیہ ڈشا سے مختلف تھا، البتہ ڈشا کو ایک خاص نشانی تھی کہ وہ قدرے لڑکھڑا کر چلتی تھی۔ ایکریبیا میں کسی مشن کے دوران مجرموں سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، علاج سے اس کی ٹانگ تو ٹھیک ہو گئی، لیکن ٹانگ میں معمولی سی لچک رہ گئی تھی، اس لیے کبھی کبھی چلتے وہ ڈگمگا سی جاتی تھی۔ عمران نے ڈاکٹر ابراہیم کی رہائش گاہ سے ملنے والی CC کیمروں کی فوٹیج سے ڈشا کو غور سے دیکھا تھا، اور اس کے لڑکھڑانے اور ڈگمگا کر چلنے کی کیفیت بھی نوٹ کی تھی۔ اسے اس بات کا تو علم تھا کہ ڈشا مشن مکمل کرنے واپس ایکریبیا جا چکی ہے، لیکن احتیاطاً اس نے چند ویٹروں کو جو مخبری کا دھندا بھی کرتے تھے ڈشا کی معلومات فراہم کر دی تھیں کہ اگر وہ دوبارہ کہیں دکھائی دے تو وہ اسے فوراً مطلع کر سکیں۔ اب وہ اپنے فلیٹ میں تھا کہ اسے ہوٹل میں سی روز کے ہیڈ ویٹر نے کال کیا اور اسے بتایا کہ اس نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے جس کا قد کاٹھ اس لڑکی جیسا ہے جس کے بارے میں عمران نے اسے بتایا تھا، اور وہ قدرے لڑکھڑانے والے انداز میں چلتی تھی۔ اس کی اطلاع پر عمران کو حیرت تو ہوئی کہ ڈشا جو اپنا مشن مکمل کر کے واپس جا چکی تھی تو پھر اسے اس طرح واپس آنے کی بھلا کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس نے کسی ممبر کو اس لڑکی کے بارے میں بتانے کی بجائے ایک بار خود اسے چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اب وہ اسی سلسلے میں اس ہوٹل میں آیا ہوا تھا۔